ایک خطاب ہے حضرت مولانا مہدی حسن عینی صاحب کا، ان کو دعوت دینے آئیں گے ناظم جلسہ۔ حضرت مولانا مہدی حسن عینی صاحب ہمارے ساتھی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور انڈیا اسلامک اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، اور جمعیت علماء ہند کے سدبھاونا منچ کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ وہ ملک میں بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، اس ملک کی تمام اقوام کو ایک کرنے کے لیے اور محبت و بھائی چارگی کو عام کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو یہ منچ بنا ہے، اس میں وہ ایک اہم رکن ہے، اہم حصہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک مختصر سی تقریر ان کی ہوگی، اس کے بعد پھر دستار فضیلت باندھی جائے گی، اور پھر میرا خیال ہے ایک نظم حضرت کی شان میں کہی جائے گی، اور پھر حضرت کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سارے موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ یہ بہت اچھا لگا کہ برادر گرامی مولانا حماد خان قاسمی زیدہ مجدہم نے پروگرام کی نوعیت پہلے ہی واضح کر دی، جس سے انشاءاللہ امید ہے کہ جس منظم طرز پر آپ حضرات نے یہ پروگرام سجایا ہے وہ اختتام تک بھی اسی انداز پر پہنچے گا۔ ملک کے نامور شخصیت حضرت مولانا محمد عثمان صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم امیر احرار تشریف فرما ہیں، جرات و ہمت کی تعبیر ہیں۔ ان کے والد گرامی ہمارے مخدوم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، تو چونکہ یہاں تو سدبھاونا کی ضرورت ہے ہی نہیں، ماشاءاللہ سب ایک ہیں۔ برادران وطن میں چیدہ چیدہ چند لوگ نظر آ رہے ہیں، کچھ پولیس اہلکار ہیں، انتظامیہ کے افسران ہیں۔ دراصل مجھے مولانا نے کہا تھا کہ آپ کو 15 منٹ بولنا ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے 3 باتیں آپ سے کہنی ہیں اور اس کے بعد اپنی جگہ لینی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس ملک میں جسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اگر ہم اپنا کنٹریبیوشن اس کنٹری کو، اس دیش کو دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ اگر ہم اپنا حصہ اس ملک کو نہیں دیں گے تو ملک بھی پیچھے رہے گا، ہم بھی پیچھے رہیں گے۔ اب ہمیں اپنا کنٹریبیوشن کیسے دینا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس سماج کے اندر امن اور انصاف کا قیام ہے۔ اب یہ امن و انصاف کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے، فیملی کے اندر بھی، انڈیویجول لائف میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، سماج کے اندر الگ الگ کمیونٹیز کے درمیان بھی۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ماڈل اور ایک اسوے کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ سرکار کی مکی زندگی، سرکار کی مدنی زندگی، مکے میں سرکار نے اقلیت میں ہوتے ہوئے، مائنورٹی میں ہوتے ہوئے، میجورٹی کے ساتھ، تکثیریت پسند معاشرے کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا ہے، اور کس طرح سے مکے کے اندر سرکار نبوی زندگی سے پہلے کی زندگی گزار چکے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ پھر مکے کی زندگی، مدینہ منورہ میں طاقت میں آنے کے بعد، اسلامک اسٹیٹ کے ڈیولپ ہو جانے کے بعد، طاقت اور اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد، میثاق مدینہ، یہودیوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، دوسرے اقوام کے ساتھ کس طرح کا سلوک، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قومی یکجہتی، سدبھاونا، اتحاد، یونٹی، یہ سارے الفاظ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اگر ہم
सबक हासिल करते हुए इनको अपनाएंगे तो इफरात व तफरीद से बच जाएंगे और राह एतदाल पर आ जाएंगे। अब जो अगली बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो सबसे अहम है। किसी भी समाज के साथ इत्तेहाद और यूनिटी और यकजहती और सद्भावना का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उनके अंदर जज्ब हो जाएं, जम हो जाएं, मिल जाएं। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं और न मैं ये चाहता हूं और न ही सरकार की सीरत हमें ये सबक देती है कि हम बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत और यकजहती का इजहार करते हुए उनके मजहबी त्योहारों में, उनके मजहबी शायर में, उनके मजहबी शनाख्त में अपने आप को जम कर दें। पता चला कि साहब हम भी होली खेलने लगे, पता चला कि हम भी दिवाली का दिया जला रहे हैं। नहीं, ये ना तो सेकुलरिज्म है, ना ये डाइवर्सिटी है और ना ही ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये कहता है, भारत जिस संविधान के मुताबिक चल रहा है उसका हमसे ये मुतालबा है कि हम इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से जितने भी धर्म हैं, जितने भी कल्चर हैं, जितने भी सोसाइटीज हैं, जितने भी तबकात हैं, जितनी भी सकाफतें हैं, सबका एहतराम करें, किसी को हरगिज चोट न पहुंचाएं, किसी को गाली न दें, किसी को बुरा भला न कहें। जैसे हम हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी में गुस्ताखी करे, कोई कुरान मुकद्दस को बुरा भला कहे, ऐसे ही बहैसियत मुसलमान होने के भी और बहैसियत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले भारतीय शहरी होने के भी हमारी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क के जितनी भी मज़ाहिब हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, उनके जो भी मजहबी रहनुमा हैं, उनको हम बुरा भला न खुद कहेंगे और अगर कोई कहता है तो हम उसको हरगिज अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये है सद्भावना का मकसद और ये सद्भावना इस स्टेज से नहीं होता है। ये इत्तेहाद जमीनी सतह पर है जो हमारे और आपके गांव के कल्चर के अंदर सदियों से बाकी है। अभी इस गांव में अगर छप्पर उठाने की जरूरत पड़े तो जैसे महल्ले के अब्दुल खालिक, अब्दुल मालिक, अब्दुल्ला आते हैं, वैसे ही घनश्याम भी आते हैं, वैसे ही तिवारी जी भी आते हैं, वैसे ही आस पड़ोस के सारे लोग आ जाते हैं। यही वो डाइवर्सिटी है, यही वो मोहब्बत है, यही वो यूनिटी है जो इस मुल्क में हमें बरकरार रखना है इंशाअल्लाह। हेट स्पीचेस के खिलाफ बहुत सारी बातें मीडिया में चलती रहती हैं, ना हम हेट स्पीचेस देते हैं ना हम उसको बर्दाश्त करते हैं। ये तो बात हुई यूनिटी और यकजहती से मुताल्लिक कि हमें समाज में रहना कैसे है। चूंकि मौलाना का तफसीली खिताब होगा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावती किरदार से अगर 3 बातें अर्ज करनी हो तो उनमें से सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे बिरादराने वतन के दिल को जीतें, कैसे जीत सकते हैं। पहले एक बात समझ लें कि मुल्क में हमें यह दिखाया जाता है मीडिया के जरिए से कि 95% मेजॉरिटी सोसाइटी यानी दूसरे मजहब के मानने वाले हमारे खिलाफ हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। 65% से ज्यादा लोग वो हैं जो खामोश रहते हैं, वो ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। हमें उनको टारगेट करना है, उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करना है। तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल है। हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उनके लिए कुछ ना कुछ करें, ये हमारा दावती किरदार होना चाहिए। उसका आगाज हम कर सकते हैं सलाम के जरिए से, उसका आगाज हम कर सकते हैं उनके हाल हवाल को पूछ कर, उसका आगाज हम कर सकते हैं उनको अपने साथ शरीक करके, उनके दुख दर्द में शरीक होकर। इस सिलसिले में मैंने एक मरतबा एक बात 2 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में कही थी। वो बात मुझे याद आती है कि अगर हम अपने मस्जिदों के बाहर शानदार किस्म के 2 बैतुल खला ही बना दें जो बिरादरान वतन के इस्तेमाल में आ जाएं, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उन्हें कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई कहेगा तो वो पकड़ कर उसके मुंह को नोच लेंगे कि मस्जिद के अंदर आतंकवाद की तालीम दी जाती है। आप 2 शौचालय बना दें, आप बिरादरान वतन को अपने से करीब करने के लिए जो भी तरीके हों वो अपनाएं। ये तो बात थी सद्भावना से मुतालिक और तफसीली बातें मौलाना भी करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात जो अर्ज करनी है वो अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करनी है।
ہم بہت تیزی کے ساتھ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. ہم میں سے 90% آبادی وہ ہے، میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم میں سے 90% آبادی وہ ہے جو پوری رات جاگنے کی عادی ہے، جو آدھے دن سونے کی عادی ہے. یعنی رات کا وہ حصہ جو ہمارے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے نیند جس میں ضروری ہے، ہم اس کو جاگ کر گزارتے ہیں. صبح کا وہ حصہ جس میں سورج کی کرنیں ہمارے بدن پر آتی ہیں، ہمیں وٹامن ڈی ملتا ہے، ہمارے دماغ سے ڈوپامین کا خروج ہوتا ہے، ہمیں طرح طرح کے فائدے اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، وہ سب ہم سو کر گزار دیتے ہیں. ہم 12-1 بجے اٹھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنیں گے، اس کے بعد باہر نکل کر مٹر گشتی کریں گے، دیر رات گھر واپس آئیں گے. اگر یہ ماحول ہم نے اپنے مسلم کلچر کے اندر فروغ دیا تو آئندہ کچھ سالوں کے اندر اس ملک کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی کریٹیویٹی، کوئی تخلیقیت رہے گی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ بے روزگار ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ نوجوانوں کا تباہی کے دہانے پر ہے. کیوں؟ کیونکہ موبائل کے لت نے اس کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے اور وہ بے روزگار ہوتا جا رہا ہے. اس میں 2 باتیں مجھے عرض کرنی تھی جو اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا. وہ یہ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان سے خصوصی طور پر گزارش ہے. بہت ساری باتیں آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے، ارتداد کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، بچیاں بھی گھروں سے جا رہی ہیں، نوجوان بھی گھروں سے جا رہے ہیں، نوجوان بھی ہاتھوں سے جا رہے ہیں. میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر ہمارے والدین انداز تربیت کو بدل دیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات ہمارے قابو میں آنے لگیں گے. انداز تربیت کیا ہے؟ رات کے 2 بجے بھی اگر ہمارا بیٹا گھر واپس آتا ہے تو ہم سے کبھی نہیں پوچھتے کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو. اور اگر 9 بجے ہماری بچی کمرے میں الگ ہے تو ہم اس کو ڈانٹ کر پوچھتے ہیں. ایک طرف بچی کے دماغ میں بغاوت جنم لیتی ہے کہ ابا اماں صرف مجھے ہی کہتے ہیں، بھیا کو کچھ نہیں کہتے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بچیوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچیوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کی تربیت نہیں کرنی چاہیے. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو، نوجوانوں کو تربیت کرتے ہوئے مساویانہ سلوک کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو بچیاں باغی اس لیے ہوں گی کہ ان کے گھروں میں ان کے والدین کی شکل میں ان کو دوست نہیں مل رہے ہیں، ان کے بھائی بہنوں کی شکل میں ان کو دوست نہیں مل رہے ہیں. مجبوراً وہ دوست تلاش کر رہے ہیں باہر، وہ کندھے تلاش کر رہے ہیں باہر، وہ جاب کے لیے، وہ اسکول کے لیے، وہ کالج کے لیے، وہ دل کی بات کہنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکل نہیں ہیں. گھر کے اندر دوستانہ ماحول نہیں ہے. آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے بحیثیت باپ ہونے کے، ماں ہونے کے، بھائی ہونے کے، گارجین ہونے کے، اگر آدھا پون گھنٹہ اپنی فیملی کے لیے نکالنا نہیں شروع کیا تو گھر کے نوجوان بھی بگڑیں گے، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. آدھا گھنٹہ روزانہ نکالنا شروع کیجئے. کسی کی سازش ہمارے خلاف نہیں ہو رہی ہے، ہم خود اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ نکالیے، چاہے وہ دسترخوان پر ہو، چاہے وہ صبح میں ہو، چاہے رات میں ہو، جس میں آپ فارمل بات چیت کریں بچوں سے. بھائی آج کیا کیا تم نے؟ آج کی تمہاری کیا کارگزاری ہے؟ اور پھر جب وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائیں تو اب ان کے عقائد پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی ان کو کچھ صورتیں سکھائیں، کچھ تفسیر کی کتابیں ان کو دیں، پھر دھیرے دھیرے ان کی ذہن سازی کریں. دیکھیے انشاءاللہ ارتداد کے مسائل بھی حل ہوں گے، بہت حد تک قابو میں ہوں گے. پھر دیر میں شادی کرنا، جہیز کی کثرت، مطالبات، ڈیمانڈز، اتنے سارے موضوعات ہیں کہ جن پر علماء اور خطباء اور صلحاء بات کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن ضرورت ہے آغاز کرنے کی. میں اس مجمع سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عہد لینا چاہتا ہوں، کیا آج سے آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. آدھا گھنٹہ کون اپنے بچوں کو دے گا؟ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ صبح 8-9 بجے باپ نکل جائے جاب کے لیے، ملازمت کے لیے، ماں کچن میں رہے، بچے پورے دن کیا کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں. رات میں ابا جی تھک کر آئے، سو گئے،
بچوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ بچوں پر کوئی اثر ماں باپ کا، نہ ماں باپ کسی طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ دوسری بات، آج سے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے محلے کے ضرورت مندوں کا خیال رکھیں گے بلا تفریق مذہب انشاءاللہ۔ دیکھیں نفرت کا خاتمہ اسی طرح ہوگا۔ میں نے کہا مسجد میں شوچالے بنانے کی بات میں نے کہی ہے، چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بس اس کے بعد اپنی جگہ لے دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، گجرات کے ودھائک ہیں ایک جگہ سے۔ ایک پروٹیسٹ میں دلی میں ہم لوگ کچوری اور پوڑی وغیرہ کچھ کھا رہے تھے، تو میں نے ان کے پلیٹ سے کھانا شروع کر دیا۔ یقین جانیے وہ رونے لگے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ہمارے یہاں کا روزمرہ کا عمل ہے کہ ہم لوگ آپس میں دوست احباب ہیں تو کھا لیتے ہیں، ساتھ میں پلیٹ شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی پچھلے 32 سالوں میں تم پہلے آدمی ہو جس نے میرے ساتھ پلیٹ شیئر کی ہے، جس نے میرے ساتھ کھایا ہے، ورنہ تو ہمیں شودر سمجھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تو کھانا بہت دور کی بات ہے، ان کو تو قریب بھی نہیں آنے دینا ہے۔ یہ دعوتی کردار ہے، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ حالات بدلیں گے، حالات بدل رہے ہیں۔ نوجوانوں کو قابو کریے، بچوں اور بچیوں کی تربیت پر فوکس کیجئے، برادران وطن کے ساتھ گراس روٹ پر کام کریے، ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ پکڑیے۔ نفرت کا خاتمہ تبھی ہوگا۔ میڈیائی چینلوں کے دہشت گردی کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو زمین پر اتر کر اپنے اپنے محلوں، اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہوگا تو ہر گھر سے محمد دیپک نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔